جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ ایس ایس پی ملیر کاشف آفتاب عباسی صاحب موجود ہیں، اور ابھی آپ نے کیس دیکھا، ایک بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے ان کی ٹیم نے کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ السلام علیکم۔ کاشف بھائی، ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ظاہر جو فصلیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر کسان کے لیے، اور جو کھاد تیار ہو رہی تھی اور جو دوسری فصلوں کی چیزیں تیار ہو رہی تھیں وہ بھی 2 نمبر تیار ہو رہی تھی، اس پہ آپ کی ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا۔ جی، اس میں دیکھیں ہماری جو پریفرنس ہے وہ یہی ہے، اور بارہا ہم یہی ایفرٹس کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے کوئی سوشل ایولز ہیں، آئی کال دیم سوشل ایولز، کہ جس میں اب اگر فصل کے لیے ایک چیز ہے اور کسان ہمارے جو بھائی ہیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اچھی فصل کی خاطر، اور پھر وہ جو مارکیٹ سے پروڈکٹ خریدیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس فصل کے لیے اچھی ہے یا بلکہ اس فصل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر داخلہ صاحب کی ایک خصوصی ٹیم نے ہماری جو ہے وہ ایک انفارمیشن کے طور پہ ہماری رہنمائی کی کہ اس طرح ہمارے علاقے میں ایک کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ کہ اس طرح کی ایک جعلی جو ہے وہ کھاد تیار ہو رہی ہے، جس کے اوپر میں نے اپنی ٹیم کو ٹاسک دیا، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس فیکٹری میں موجود 18 کے 18 جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا، بلکہ جو بھی وہاں پہ جو کوانٹٹی تھی اس کھاد کی وہ بھی ساری سیز کی، اور ابھی ہم اس پہ مزید فردر جو ہے وہ ہم نے ایف آئی آر درج کر لی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے، اور ہم بالکل اس کے اینڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، اور تاکہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے، اور وہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے چارج سنبھالنے کے بعد آپ کا فوکس کن چیزوں پہ زیادہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے جو پہلا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے شہریوں کی جو ہے وہ جان و مال جو ہے اس کا تحفظ یقینی بنانا جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم ہماری جو ہے وہ اولین ترجیح ہے، اور خاص طور پہ ایسے کرائمز کہ جن کے اندر کسی شہری کی یا تو جان گئی ہو یا وہ زخمی ہوا ہو، تو وہ تو بالکل ٹاپ آف دی لسٹ ہو جاتے ہیں کہ جس کے اوپر پھر ہم دن رات کام کرتے ہیں اور ان کو ٹریس آؤٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آتے ہیں۔ اچھا کاشف بھائی، میں نے ابھی یہاں پہ یہ بھی بڑا دیکھا ہے، خاص طور پہ ملیر اگر ہم ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں، کہ جب پولیس اچھا کام کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ مافیاز ایسے ہیں جو پولیس کے خلاف ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ لوگ اکٹھے کر کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا پرابلم کریٹ کرتے ہیں؟ ہو جاتا ہے، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح مطلب جو ہمارے کمیونٹی ہے اس میں بھی، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب لوگ اویئر ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی اتنا آسانی سے جو ہے وہ کوئی اس طرح اپنے پیچھے نہیں چلا سکتا، لیکن بہرحال اس طرح کے ایشوز آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو عرض کی کہ یہاں پر نا بہت زیادہ وہ سٹیکس ہیں، انٹرسٹ انوالو ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ سٹیکس اینڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں تو نیچرلی پھر دے کم بیک ٹو یو، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آپ کے اوپر مختلف طریقوں سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے پریشر بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی جو کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا کاشف بھائی، جہاں پر پولیس کے انفارمرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہیں عوام کی جانب سے ملنے والی انفارمیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پولیس کے لیے، لیکن ایک عوام کے ذہن میں ایک یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے انفارمیشن دی تو کہیں ہم نہ پھنس جائیں، ہمارا نام نہ سامنے آ جائے، جبکہ جتنا میں نے ابھی تک پولیس کے ساتھ کام کیا، نام سے غیر راز رہتا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ ملیر میں کوئی شخص آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا ہے اور وہ اپنا نام سے غیر راز ڈیفینیٹلی جو رہے گا رکھنا چاہ رہا ہو، تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ہمارے موبائل نمبرز جو ہیں وہ وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ موسٹلی لوگوں کے پاس ہیں وہ نمبرز، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود ایک کھلی کچہری والا جو سلسلہ ہے وہ بہت ٹائم سے جو ہے وہ پریکٹس میں تھوڑا کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن جو لیٹس سے آزمودہ ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسٹ جو میتھڈ اویلیبل ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو پبلک، ٹھیک ہے، وہ کھلی کچہری کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اور محرم سے پہلے تک میں نے آؤٹ آف مائی 12 پولیس اسٹیشنز، تقریباً 8 پولیس اسٹیشنز میں خود گیا ہوں، اور وہاں پہ بالکل لائک اوپن ہاؤس ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آنا چاہے اور پولیس روک دے کسی کو کہ جی آپ نہیں آ سکتے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں، جب آپ 15 20 25 لوگوں کو سنتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے، تو ایک تو اس علاقے کی آپ کو ایک براڈ آؤٹ لائن سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کس کس لیول کا اور کس کس نیچر کا کرائم جو ہے وہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب وہ یقین کریں ڈرنے خوف کھانے والا زمانہ نہیں رہا، لوگ بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اور اس میں جب آپ 20 25 لوگوں کو سنتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ 1 2 3 کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر ایک
مطلب بائی اینڈ لارج میسز کو تنگ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور تیسرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, آج کل لوگ وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. دیکھیں ہمارے سسٹم کے اندر جو انفارمر کی سیفٹی اینڈ اس کی جو سینکٹیٹی ہے وہ اس کے ہڈن رہنے میں ہی ہے. بالکل جی, اور عوام سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ سوال میں نے اس وجہ کیا کہ مجھے بالکل پتہ ہے کہ نام صغیر راز ہی رہتا ہے, لیکن آپ یقین مانیں کہ اب بہت سے ایسے افسران ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں اور اس پہ کام بھی ہوتا ہے. تو خاص طور پہ اگر میں ملیر کی بات کروں, ملیر کی ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کو پتہ ہو, نارملی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے یہاں پر یہ ہے, یہاں پر یہ ہے, تو آپ اس کی انفارمیشن ضرور ایس ایس پی آفس میں دے سکتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ آپ کا نام بھی صغیر راز رہے گا اور یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. کاشی بھائی کوئی میسج دینا چاہ رہے ہو آپ دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں میں آپ کے توسط سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ پولیس کا کام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک پبلک کا ٹرسٹ پولیس پہ نہ ہو. اور میں بالکل آپ کے توسط سے گارنٹی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی انفارمیشن ہے آپ پلیز میرے تک اس کو پہنچائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمارا جو سوشل فائبر ہے اس کو خراب کر رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے بلکہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کی کوشش بالکل جی, ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم اپنے طور پہ تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی سی ایفرٹ دکھائیں تو بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جی, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کون ہے کیا ہے, آپ پولیس کو اس کی انفارمیشن دے دیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو جھوٹی کمپلینیں کرتے ہیں وہ بھی یہ سن لیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں رہا ہے, کیونکہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جھوٹی کمپلین کی طرف بھی جاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کمپلین کریں گے اس کی تحقیق ہوگی اور اگر آپ نے جھوٹی کی ہے تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. بہت شکریہ کاشف بھائی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.